آپ پوری ذمہ داری پہ شادی کریں، کیونکہ آپ شادی نہیں کرو گے، اگر آپ نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے خود بھی، اور ماں باپ بھی الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے. تو ماں باپ کو بھی الٹا لٹکنے سے بچانے کے لیے خود بھی شادی کر لو. اجازت نہیں، چھپ کے کر لو شادی. بتاؤ ہی نہیں ان کو، بیوی کو رکھو، ساری زندگی رہو گزارو. ابا اماں کو بتانے کی ضرورت، اگر بعض ابا اماں اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اگر شادی کا بتا دیا خودکشی کر لیں گے وہ. تو یہ ہو رہے ہیں نا ابا اماں ایسے ہیں، تو کیا کریں ہم؟ کرو بھائی نکاح. اس لیے نوجوانوں کو پوری ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں، دھڑا دھڑ جاؤ اپنی شادیاں کرو. مجھے پتہ ہے بہت سے لوگوں کو یہاں غصہ آ رہا ہوگا کہ ہماری اولادوں کو بگاڑ رہا ہے. آنے دے غصہ، میں پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے میں کشکول لے کے کھڑا ہوں آپ کے سامنے، روؤں آپ کے سامنے، ہاتھ جوڑوں. شریف خاندانوں کے گھروں میں جو زنا ہو رہا ہے اور جس طرح اولاد زنا کی طرف مائل ہو رہی ہے، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کے کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تم یہ زانی بن رہی ہے، شرابی بن رہی ہے یہ اولادیں. یہ تبلیغ میں 4 مہینے لگا لے گی پھر بھی زنا کرے گی، یہ تبلیغ میں سال لگا کے آئیں گے پھر بھی زنا کریں گے. اللہ نے زنا سے بچنے کے لیے تبلیغ کا راستہ نہیں دیا، شادی کا راستہ دیا ہے. خانقاہوں میں بیٹھ کے بھی یہ زنا کرے گا، خدا کی قسم زنا کرے گا یہ، کیونکہ اللہ نے زنا سے بچنے کے لیے شادی اور نکاح کا راستہ دیا ہے، خانقاہوں کا محاسبوں مراقبوں کا راستہ نہیں دیا. قرآن میں جہاں بھی زنا سے بچنے کا حکم ہے آگے شادی کا حکم ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نوجوانوں سے جو کما رہے ہیں، جو بیوی کو رکھ سکتے ہیں اپنے خرچے پہ، ماں باپ کو اطلاع دیں، ان کو اعتماد میں لے کے کریں، ثواب ملے گا. اگر ماں باپ روکتے ہیں، ماں باپ کی ایک نہ سنیں اس میں، نکاح کرو، خدا تمہارا ساتھ دے گا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لی ہے. ایک شادی کرنے والا جس کا مقصد یہ ہو کہ میں اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤں گا، اس لیے شادی کر رہا ہے کسی لڑکی سے کہ بھئی اس کو وہ چاہ رہا ہے کہ میں گناہ نہ کروں. آپ نے فرمایا نبی نے اللہ اس کی مدد کرے گا، اللہ اس کو تھپکی دے گا تو صحیح کام کر رہا ہے. تو بھائی جس کی اللہ مدد کر رہا ہے اور اللہ جس کو تھپکیاں دے رہا ہے، میں اس کی حوصلہ افزائی کیوں نہ کروں؟ میں نے علم اس لیے حاصل نہیں کیا کہ معاشرہ جو کہہ رہا ہے میں اس کے پیچھے چلنا شروع کر دوں. میں نے علم اس لیے حاصل کیا ہے کہ میں جو اللہ اس کے رسول کی بات آپ تک پہنچاؤں. آپ کو اچھی لگتی ہیں سنیں، ورنہ کہیں اور مسجد میں جا کے بیان سنا کریں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہاں ضروری نہیں ہے آپ کے لیے بیان سننا. جو آپ کے مطلب کی باتیں آپ کے سامنے کیا کرے، آپ اس کی باتیں جا کے سنا کریں، وہ آپ کو اچھی لگیں گی. ہمارے پاس آنا ہے تو ہم وہ باتیں کریں گے جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں. اس لیے یہ زنا کو روکو. اور زنا ایسا گناہ ایک دفعہ ہوتا ہے انسان سے، ایک دفعہ، پھر چھوٹتا نہیں ہے. 100 اگر معاشرے میں زنا کرنے والے نوجوان ہوں گے، ان میں ایک کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، 99 اسی، کیونکہ یہ لت پڑتی ہے، لت. فری میں جب اتنا مزہ آتا ہے تو پھر انسان بیوی کے خرچے پالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں، اور پھر بیوی آ بھی جائے گی تو جس کو 10 لڑکیوں کے چسکے لگ چکے ہوں، وہ کیسے اس کے حقوق ادا کرے گا؟ وہ کیسے ادا کرے گا؟ تو کہہ کہ روزانہ نیا مزہ تھا، یہ پرانی 10-15 سال سے ایک ہی پڑی ہوئی ہے میرے پاس. تو اس لیے معاشرہ تمہیں الٹی باتیں کرے گا تمہارے سامنے، لیکن میری بات سننے کے لیے آتے ہو، میں تمہیں وہ بات بتاؤں گا جو اللہ اس کے رسول کی بات ہے. آپ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی ذمہ داری پر ہو، پھر ماں باپ کے خرچے پہ نہیں. اپنی ذمہ داری پہ کوئی بھی نکاح کر کے رہ سکتا ہے تو اس کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ ماں باپ کو اعتماد ملے. ماں باپ نہیں مانتے، ان کی بد دعاؤں کی پرواہ نہ کرے. وہ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ اس زنا سے، شراب سے اور یہ گندگیاں اور یہ انٹرنیٹ کی بےہودیوں سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے، تاکہ ہم پاکیزہ لوگ بنیں. اور پاکیزہ لوگوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو بھائی؟ پاکیزہ لوگوں کے لیے جنت اللہ نے رکھی ہے. اور اس بارے میں پیر و مرشد کی بات بھی نہ مانیں. آپ کے پیر صاحب منع کر رہے ہیں شادی کرنے سے، بولے بھائی میں نے آپ سے اصلاحی تعلق اللہ کے حکم پہ چلنے کے لیے قائم کیا ہے، اللہ کی مخالفت کے لیے قائم نہیں کیا. اللہ نے قرآن میں مجھے خود اجازت دی ہے، خود. جب اللہ نے دے دی تو پیر صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لڑکی کا دل چاہتا ہے کہ لڑکے سے دوستی لگائے، یہ دل کی چاہت ہے، یہ چاہت غلط نہیں ہے. لڑکے کا دل چاہے گا کہ میری کوئی گرل فرینڈ ہو، یہ چاہت غلط نہیں ہے. یہ چاہت کو حلال میں تبدیل کر دو. بچی بالغ ہوئی ہے، اس کو بولو بھائی جو تمہیں پسند ہے بتاؤ، شادی کر دیں گے تمہاری. نکاح کر لے، اس کا شوہر ہے، وہی بوائے فرینڈ ہے، وہی اس کا شوہر ہے، خوش ہو جائے گی. بے حیا بننے سے پہلے اس کو حلال تسکین مل جائے گی تو غلط کی طرف نہیں. انسان بائی نیچر غلط تھوڑی ہے. او بھائی چوری کی روٹی کا کسی کا دل نہیں چاہتا. چوری پہلی دفعہ اسی لیے کرے گا جب حلال روٹی نہیں ہوگی. پھر جب ایک دفعہ چوری کی روٹی منہ کو لگ گئی، پھر حلال ملے گی بھی تو نہیں کھائے گا. جو چرا کے کھانے کا مزہ تھا وہ حلال میں نہیں آ رہا. تو یہ ہوتا ہے. اس لیے بچہ بالغ ہوا، بچی بالغ ہوئی، فوراً اور کر کے دیکھو کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں اتنی سی بچی کا نکاح کر دیا، ہائے ہائے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب، ہائے ہائے سسرال والے تو کھا جائیں گے اس کو. او بھائی کر کے دیکھو یار، ہم نے تو کی اپنے رشتہ داروں میں، الحمدللہ کامیاب زندگی گزار رہی ہیں، بچیاں بھی بچے بھی سب خوش ہیں. ایسے ایسے فیملیز میں جاتا ہوں، بچہ بالغ ہوا کان سے پکڑ کے شادی کرا دی اس کی. باپ اپنے خرچے پہ کرا دیتا ہے، کوئی بات نہیں یار میری بہو ہے، جہاں میں نے اتنی بیٹیوں کو کھلایا ایک بہو کو بھی کھلا دوں گا میں. اور اللہ پھر برکت بھی دیتا ہے. بس باپ چاہتا ہے میری پینٹ میں جتنے پیسے میرے ہی ہیں، اپنے بیٹے کو نہیں دوں گا میں، ٹھیک ہے نا، نہ بیٹی کو دوں گا نہ بہو کو دوں گا. پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر وہ بیٹا بھی نہیں خرچ کرتا باپ پر. او بھائی رشتہ داروں میں سب کی آمدن
بولو بھائی, سب کے لیے, سب مل جل کے کھائیں. پٹھانوں میں دیکھو کیا ہوتا ہے, کوئٹہ میں اور ادھر, بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کی شادیاں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوتا ہے. یہاں باپ نہیں کر رہا ہوتا, یہاں ابا نہیں کر رہے ہوتے, وہاں بڑے بھائی کر رہا ہوتا ہے کہ چھوٹے ایک کما رہا ہے تو چھوٹے بھائیوں کی بھی شادیاں, چل بھائی بسم اللہ, ٹھیک ہے نا, خوش ہیں سارے اکٹھے رہ کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں عجیب سا سیٹ اپ شروع ہو گیا ہے, یہ ہر آدمی کہتا ہے بس میری پینٹ, میرا بٹوا, میرے پیسے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہویں پھر سسر کا احترام نہیں کرتی, وہ کہتی ہیں یہ محبت باپ جیسی چاہتا ہے, خرچہ باپ جیسا کرنے کے لیے تیار. ارے اس کو پتا ہے میرے ابا نے تو مجھے ساری زندگی کھلایا پلایا, سسر کا پتا ہے یہ تو میرے میاں کو شادی نہیں کرنے دے رہے تھے جب تک خود اسٹیبل نہیں ہوئے, تو انہوں نے تو شادی بھی نہیں کرنے دی, اور شادی کرنے کے بعد بھی یہ اب ایک دھیلا خود خرچ نہیں کرتے. تو باپ بن کے دکھاؤ یار, کرو خرچ, کھلاؤ پلاؤ, پھر اولاد بھی تمہیں باپ بنائے گی, پھر اولاد تم پہ بھی خرچ کرے گی. یہ ہمارا کلچر تھا جو اب آہستہ آہستہ ختم. باپ ہمیشہ اولادوں کو کھلاتا تھا, بہوؤں کو بھی, پھر جب بوڑھا ہوتا تھا سارے مل کے اس کو کھلاتے تھے, فخر کرتے تھے یار میں خرچ کروں گا, نہیں میں خرچ کروں گا, میں خرچ کروں گا. اب وہی ہو رہا ہے گوروں والا سیٹ اپ. ابا کہہ رہے میری پینٹ میرے پیسے, ٹھیک ہے نا, بہو اپنا کما کے الگ کھا رہی ہے, میاں اپنا کما کے, بولتا کیوں نہیں بھائی, الگ کھا رہے ہیں تو نہ بہن پہ خرچ کر رہے ہیں نہ بہن بھائی پہ خرچ کر رہی ہے, بس تھوڑا سا وہ وائپر پہ جو آتا ہے نا, وہ گاڑی کے شیشہ صاف کرتا ہے اس کو 5 روپے, یہ صدقہ خیرات چل رہا ہے مارکیٹ میں, وہ جو آتا ہے نا وائپر کو صاف کیا, یہ لے 5 روپے, اور وہ بھی بلا کو ٹالنے کے لیے. کسی نے بتایا ہوتا ہے بھائی کچھ 5 روپے نکالو بلائیں ٹل جائیں گی, تو 5 روپے میں چڑیلیں تو ٹلنے والی اچھی بات ہے, نہ کرنے سے یہ بھی بہتر ہے, لیکن اس سے بلائیں نہیں ٹلیں گی, سمجھ رہے ہو. آپ کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے باقی تمام دروازے بند. وراء ذلک فرمایا یہ جو راستہ میں بیان کر رہا ہوں, یہ اشارہ کر دیا, الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. تو بہت زیادہ غلو ہے اس آیت میں, مبالغہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ تمام راستے اس کے علاوہ بند ہیں. دوسرا قرآن میں سورہ نور کی جو آیتیں ہیں, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, جو نکاح نہیں پاتے, موجود نہیں پاتے نکاح, انہیں چاہیے کہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں. وہ یہاں بھی ہے. اور نکاح موجود نہ پانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی مالی حیثیت ایسی ہے کہ اس کے حساب سے آپ کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تیسری آیت 5ویں پارے کی ابتدائی آیتیں ہیں, اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ کسی کی باندی سے نکاح کر لے. تو اب باندیاں تو نہیں ہیں, مطلب قرآن کا حاصل یہ ہے کہ اپنا معیار نکاح میں گرا دے, نقصان کرے اپنا, کوئی بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی دوسرے راستے ان کو اختیار نہیں کر سکتا. تو اس لیے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, کوئی نکاح کے لیے تیار نہیں ہے, اپنا معیار آپ گرائیں, آپ کو دوسرے راستوں ہینڈ پریکٹس اور اس جیسے بے حیائی کی آپ کو اجازت, نہ زنا کی طرف نہ کسی اور راستے کی طرف جانے کی اجازت ہے. یہ تیسری دلیل ہو گئی کہ نکاح کا معیار آپ کو گرانا پڑے گا اپنا. اور رہا یہ مسئلہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرا تو اسٹینڈرڈ ہے, تو بھائی دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, تو اسٹینڈرڈ گیا تیل لینے, ٹھیک ہے نا, اچھے سے اچھے کی تلاش کریں لیکن برائی سے تو اچھا ہے نا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میں ہاتھ سے اپنے آپ خواہش پوری کرتا ہوں, ایک روایت ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ تو باندھی رکھ لیتا, یہ تیرے لیے زیادہ بہتر. تو یہ تیسری دلیل ہو گئی. چوتھی دلیل صحیح حدیث ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی. وہ فرماتے ہیں ہم سفر میں ہوتے تھے, بیوی سے دوری ہم پہ بہت شاق گزرتی تھی, ظاہر ہے زنا میں پڑنے کا خطرہ تھا. تو ہم نے نبی سے اجازت لی کہ ہم اپنے آپ کو خسی کر دیں, اپنی جو خواہش ہے وہ کیا کر دیں, ختم. کوئی ایسی دوا کھائیں, کچھ بھی کر لیں, آج کل آپریشن بھی ہوتا ہے. تو لو اجازنا لختصینا, حدیث کے الفاظ ہیں, اتنی ٹینشن میں تھے ہم کہ اگر نبی ہمیں اجازت دیتے تو ہم اپنے آپ کو خسی کر لیتے, لیکن نبی نے اس کی پرمیشن نہیں دی. اب دیکھو صحابی رسول اتنی شدید ٹینشن میں بھی اس کا حل یہ نہیں تلاش کر رہے کہ ہاتھ سے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں, اتنی شدید ٹینشن میں بھی. اگر اس کی اسلام میں ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی تو ذرا سا تو اشارہ ملتا نا, صحابہ کر لیتے یا ان کو اشارہ دے دیا جاتا کہ بھائی اپنے آپ کو خسی کرنے کے پر آ گئے ہو, اپنی اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر رہے ہو, تو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی تسکین کر لو اس طریقے سے. اس کی پرمیشن کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا. اس کا مطلب ہے کہ اس نبی نے وہاں کیا فرمایا صحابی کو, نہانا عن التبتل, نبی نے فرمایا نکاح سے دور بھاگنے سے منع کیا. تو فرمایا نا 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 تزوج الودود الولود, فرمایا یہ اللہ نے خواہش اس لیے رکھی ہے کہ تم نکاح کی طرف کیا ہو جاؤ, مجبور ہو جاؤ.
یہ کتنے دلائل ہو گئے؟ بولو نا بھائی، 4 دلائل ہو گئے. اور بھی بہت کچھ ہے اس پہ بولنے کے لیے، میں مختصر بات سمیٹ رہا ہوں. اصل میں لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ یار ہم مجبور ہیں تو کیا کریں ہم، یہ تو خواہش اتنی جب مسلط ہو جاتی ہے ہمارے اوپر، یہ تو اس سے جسم کو بھی نقصان ہوتا ہے، مینٹلی بھی آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے. تو یاد رکھو یہ اللہ نے آپ پر اتنی زبردست خواہش اس لیے مسلط کی ہے تاکہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی پر مجبور ہو جائیں. اور شادی میں فطرت آپ کے دلائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو آتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے تو ایکچولی ابھی ایجوکیشن، ایکچولی ابھی یہ، فطرت اس چیز سے متاثر نہیں ہے. فطرت کہتی ہے آپ کے دلائل کیا ہیں؟ غلط ہیں. اگر یہ اللہ مسلط نہ کرتے نا مردوں پہ یہ شہوت، تو میرا خیال ہے کوئی 70 سال میں جا کے بھی لوگ شادی نہ کرتے. تو قدرت کا ایک نظام ہے، قدرت ایک سسٹم کے تحت لوگوں کو چلانا چاہتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نہ چاہتے ہوئے کم خاندان کی لڑکیوں سے شادی پر مجبور ہوگے، ان کو گھر ملے گا. اگر مجھ زنی کی اجازت دے دی جائے، مجھے تھوڑی لینگویج صاف استعمال کرنی پڑ رہی ہے، بہت معذرت، مجبوری ہے. اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو لوگ نکاح میں کیا کریں گے؟ تاخیر. نقصان کس کا ہوگا؟ لڑکیوں کا. لڑکیاں بھی پھر ہینڈ پریکٹس کریں گی، جو کہ کر رہی ہیں، وہ بھی مجبور ہوں گی. تو اسلام نے آپ پر، اللہ نے آپ کے اوپر یہ شہوت اسی لیے مسلط کی ہے کہ یہ آپ کا یہ آپشنل نہیں رہے نکاح، بلکہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جائے کہ بھئی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ عورت کو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کا گھر بسے گا. تو اگر اس کی اجازت دے دی جائے بھائی ایجوکیشن کا ہے، ابھی تو تعلیم ہے، ابھی تو ایکچولی تو نتیجہ لڑکیوں کا کیا ہوگا؟ بیڑا غرق ہوگا، جو کہ ہو رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کرے، ہم بھی حاصل کریں، تو بات یہ کتنی تعلیم حاصل کر لیں گی؟ اور اگر کر بھی لیں گی تو فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا، نیچر کا متبادل نہیں ہے. جو چیز آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بہرحال پورا کرنا ہے. دیکھو اگر آپ کے پاس ایجوکیشن کی وجہ سے کھانے کا ٹائم نہیں ہے، آپ مصروف ہیں جس کی وجہ سے کھانے کا ٹائم نہیں ہے، تو کیا پیٹ آپ کو بھوک لگانا چھوڑ دے گا؟ ہے بھائی؟ یا کوئی ڈاکٹر یہ فتویٰ دے دے گا کہ چونکہ آپ کے پاس کھانے کا ٹائم نہیں ہے لہذا آپ اگر نہیں بھی کھائیں گے تو صحت کو نقصان نہیں ہوگا؟ کوئی بھی سمجھدار ڈاکٹر ہوگا وہ کہے گا بھائی آپ کے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو آپ کے باپ کو بھی کھانا پڑے گا آپ کو، ورنہ باڈی کا نقصان ہوگا. تو یاد رکھو جس طرح روٹی ضروری ہے مرد کے لیے اسی طرح عورت، اور عورت کے لیے اسی طرح مرد ضروری، باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اسلام چونکہ نیچر کے خلاف نہیں چلاتا آپ کو، اس لیے اسلام نے تمام راستے بند کر دیے خواہش پوری کرنے کے، کیونکہ وہ سارے ان میں سے کوئی بھی نیچرل نہیں ہے. صرف ایک ہی نیچرل ہے کہ مرد کا کانٹیکٹ عورت سے اور عورت کا مرد سے، اس کے علاوہ کوئی نیچرل نہیں ہے. ہاں ایک آخر میں بات ضرور کہوں گا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ زنا سے بچنے کے لیے اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو شاید مستحب ہو. تو یہ بھی ایک اصول یاد رکھیں، بڑی برائی سے بچنے کے لیے اگر کوئی چھوٹی برائی کرتا ہے تو ہم یہ تو کہیں گے کہ یار چلو بڑی سے بچ گیا، لیکن اس چھوٹی کو بھی برائی ہی کہا جائے گا. کوئی اگر ہیروئن کا عادی ہے، ہم اسے ہیروئن چھڑوانے کے لیے چرس پہ لے آتے ہیں کہ یار چلو اس سے تو بچے گا نا، اب ایک دم تو نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ اس عمل کی یوں تو تعریف کی جائے گی کہ یار چلو اس برائی سے بچ گیا، لیکن اس کی بیس پہ چرس کو آپ یہ کہہ دیں، شروع کر دیں کہ چرس جائز ہے یا وہ بھی کوئی افضل چیز ہے، اس کی پھر بھی اجازت نہیں ہوگی. تو اصل راستہ یہی ہے کہ کسی کو زنا کا خطرہ ہے بھاگے وہاں سے بس، اور وہ کس کی طرف لپکے؟ نکاح کی طرف لپکے، معیار اپنا گرائے. اور پھر بھی نکاح نہیں ہوتا تو روزے رکھے کثرت سے تاکہ جسمانی قوت ٹوٹے. اور آخری بات یہ کہ یہ جو عمل ہے ہینڈ پریکٹس کا، یہ زنا سے انسان کو بچاتا بھی نہیں ہے. یہ بھی 100% غلط ہے کہ اس کے کرنے سے آدمی زنا سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اس میں آدمی کی ڈیزائر پوری طرح پوری نہیں ہوتی، اس کی ٹھڑک بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. اگر کوئی زنا یہ کام کر بھی لے نا پھر بھی زنا کی طرف لپکے، بلکہ اور زیادہ لپکے گا، کیونکہ یہ خواہش نفس ایسی چیز ہے کہ یہ پوری کرنے سے بڑھتی ہے. آپ کے جو دل کی خواہش ہے نا، نفس کی خواہش، یہ پورا کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. جو اپنے آپ کو روکتے ہیں تو ان میں تو کنٹرول میں رہتی ہے، جو نہیں روکتے ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے. یہ تو یہ حل بھی نہیں ہے، یعنی میڈیکلی بھی یہ حل نہیں ہے زنا سے بچنے کا کہ یہ کام کرو. جو جتنے بڑے بڑے زانی ہیں پہلے انہوں نے یہ کام کیا ہے، اس کے بعد جا کے زنا کی طرف گئے ہیں، اور جنہوں نے اپنے آپ کو اس عمل سے بچا لیا وہ زنا سے بھی بچے رہتے ہیں.
تو زنا سے بچنے کا جو قرآن میں اور احادیث میں ہمیں طریقہ ملتا ہے, جیسے یوسف علیہ السلام تھے, ان کو عورت نے دعوت دی زنا کی, وہ بھاگے ہیں, بس نکلنے کی کوشش کی انہوں نے وہاں سے. تو اصل حل اس کا یہ ہے. اور آخری بات یہ کہ یہ میں مانتا ہوں بہت سارے نوجوانوں کے حالات سامنے آئے ہیں جو اس لت, اچھا یہ بھی ایک فالٹ ہے اس میں کہ یہ عمل ایک دفعہ ہوتا نہیں ہے. آپ جو نوجوانوں کی ہسٹری جمع کریں نا, تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے ایک دفعہ کیا تو بس زندگی میں ایک ہی دفعہ کیا, کہ یار بہت زیادہ مجبور ہو گیا تھا تو یہ عمل کر لیا. نا 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 نا, جس نے ایک دفعہ کیا وہ دن میں 10 دفعہ بھی کرتا ہے پھر یہ عمل. اس کو ایسی حس اس کی بڑھ جاتی ہے اور ٹھڑک بڑھ جاتی ہے کہ پھر یہ معاملہ اس کے کنٹرول سے باہر نکل جائے. وہ 100 بار توبہ کرے گا, 100 بار توبہ توڑے گا وہ. تو یہ پریکٹیکلی بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک دفعہ یہ عمل کر لیا تو اب سکون میں آ گیا. نا 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 نا, میرے پاس جو نوجوان آتے ہیں ان کی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں, وہ کیا کچھ, ایک صاحب کی 2 بیوی. اچھا ہاں یہ بھی بتا دوں, جب یہ لت زیادہ پڑتی ہے تو پھر یہ بیماری شادی کے بعد بھی نہیں چھوٹتی, یہ بھی ذہن میں رکھیں. ایک صاحب, میں نے جو زندگی میں سب سے پہلا فتویٰ لکھا ہے نا وہ کیا تھا, آپ حیران ہوں گے. یہ 1999 میں سوال آیا, ایک آدمی کی 2 بیویاں, اسے نکاح سے پہلے اس کی عادت پڑ گئی, یہی سوچ کے کہ یار ابھی اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں, تسکین کر لیتا ہوں, برائی سے بچ جاؤں گا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. شیطان نے الٹے سیدھے اس کو جو ہے نا دلائل دیے, اور کہتا ہے مجھے یہ برائی جب ہو گیا تو چسکا لگ گیا. پھر کہہ رہے پھر جب میں نے نکاح کیا ہے نا, ایک شادی کی ہے تو میری یہ عادت نہیں چھوٹی, دوسری 2 بیویاں اس کی, کہہ رہے پھر بھی نہیں چھوٹی. تو کہہ رہے میں اتنا غصے میں آ جاتا تھا کہ یار میری بیویاں بھی ہیں پھر بھی مجھے ان کو تسکین اس میں ہوتی ہے. پھر بالکل ایسے ہے جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو جب لڑکوں کی عادت پڑ گئی تو اب ان کو عورت سے تسکین بولتے کیوں نہیں ہو رہی. تو یہ ہینڈ پریکٹس کا ایک یہ بھی بڑا نقصان ہے کہ جب اس کی لت پڑ جاتی ہے تو شادی کے بعد بھی یہ عادت نہیں چھوٹتی. تو وہ کہہ رہا ہے میری 2 بیویاں تھیں, 1999 کی بات کر رہا ہوں میں, اس نے سوال بھیجا. تو کہہ رہے کہ میں اتنا مجبور ہو گیا کہ ایک دن میں نے قسم اٹھائی کہ آئندہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کیا تو میری دونوں بیویوں کو 3 طلاقیں. کہہ رہے میں نے یہ سوچا کہ شاید اس عمل سے میں اپنے آپ کو روک لوں گا, پھر بھی نہیں رکا, اور پھر بھی یہ عمل کیا, اور ہم نے اس کو فتویٰ دیا کہ آپ کی دونوں بیویاں آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہیں. تو اب آپ بتاؤ اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. تو ہم نے لوگوں کے یہ حالات دیکھے ہیں, تو اس لیے اس قسم کے کلپ سے متاثر ہو کر کوئی بھی شخص ایسی حماقت کرنے کی کوشش بولو بھائی نہ کرے. اور میرا مقصد آپ کو کسی کو مایوس کرنا نہیں ہے. اگر کوئی نوجوان اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے تو حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, ہر بیماری کا اللہ نے شفا پیدا کی ہے. تو مایوس نہ ہو. سب سے پہلے تو وہ نکاح کرے تاکہ معاملہ آگے بڑھے نہیں, کیونکہ اگر نہیں کرے گا نا یہ پھر یہاں تک رکے گا نہیں معاملہ. کیونکہ یہ لڑکے پھر جب یہ کام کرتے ہیں پھر وہ انٹرنیٹ پر فحش فلمیں بھی دیکھتے ہیں, پھر وہ تصویروں کی طرف بھی جائے گا, بد نظری کی طرف بھی, اور پھر یہ بڑھتا رہا, پھر وہ زنا کا متلاشی ہوتا ہے کہاں مجھے موقع ملے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ عزم کریں کہ میں نے اپنے آپ کو اس برائی سے ہر قیمت پہ دور کرنا ہے, یہ میرا ایم ہے, میرا عزم ہے. اگر آپ ارادے میں ہی ڈھیلے ہیں تو بھائی پھر معاملہ کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا.